حسین کے دل رسول پر خاطر میں نہیں لاتا میں اور نگاہوں. سوال نہیں پیدا ہوتا چونکہ وہ علی ابن ابی طالب کو جس رخ سے دیکھے گا عبادت ہوگا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه وَالنَّوَامِ فَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ حَمْدًا يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَلِشُكْرِهِ أَدَاءً وَإِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّبًا وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِبًا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت سيدة نساء العالمين إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته. وإن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته. صلوات محمد وعلى محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز،
اس حدیث شریف کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں شہزادی کونین مادر حسنین حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہی ہیں کہ بے شک کامیاب، مکمل کامیاب، حقیقی کامیاب وہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی، اور ناکام اور بدبخت و شقی وہ انسان ہے جو مکمل شقی اور حقیقی شقی ہے کہ جو علی علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی رکھتا ہے ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد۔ گزشتہ 2 مجالس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ چونکہ یہ مجالس جوار معصومہ علیہ الصلاۃ والسلام میں ہو رہی ہیں، لہذا وہ حضرات جو باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی اور اپنے تذکر کے طور پر بھی 2-1 جملے آغاز کلام میں معصومہ سے متعلق کہے جائیں، تاکہ جب ہم معصومہ کے روضے میں قدم رکھیں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم کس مقام پر آئے ہیں، اور یہ بھی احساس ہو کہ انسان کس منزل تک پہنچ سکتا ہے، قدرت نے اس کے اندر صلاحیت کتنی دی ہے۔ کچھ لوگ کچھ سوال لے کر کے جناب امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اپنے مسائل شرعیہ، اعتقادی، اخلاقی، شرعی مسائل کو امام سے معلوم کریں۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ پہلے سے رابطہ کر کے امام تک پہنچا جاتا، چلنے والے چل دیے، مہینوں کا سفر ہے۔ ایران سے کچھ لوگ گئے ہیں مدینے، اور وہاں جا کر کے امام سے کچھ سوالات پوچھنا ہے، امام کی زیارت کرنا ہے۔ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ امام گھر پر تشریف نہیں رکھتے ہیں بلکہ کہیں مسافرت پر گئے ہوئے ہیں۔ آنے والے پریشان ہوئے، خادم نے پوچھا کہ تمہارا کام کیا تھا؟ کہا ہمیں کچھ مسائل تھے، کچھ سوالات تھے جن کے جواب امام سے عرض کرنا تھے۔ تو خادم نے کہا کہ وہ سوالات دے دو، گھر میں اس کو منگایا گیا ہے۔ آنے والوں نے وہ سوالات اس خادم کے حوالے کر دیے، کنیز کے وسیلے سے وہ سوال گھر کے اندر پہنچا دیے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان تمام سوالات کا جواب لکھ کر کے واپس کر دیا گیا۔ آنے والوں نے سوالوں کے جواب لے لیے، کہ جو سوال لے کر کے آئے تھے ان کا جواب لے لیا، بات واضح ہو گئی، لیکن بہرحال ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، لیطمئن قلبی، کہ جو دوسری منزل پر بھی آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کی بات پر یقین نہیں ہے، یا وہ نہیں جانتے ہیں کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا مالک، لیکن پھر بھی کہتے ہیں پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ جواب آیا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے سوالوں کے جواب لے لیے، اور امام تشریف نہیں لائے تھے، یہ واپس جا رہے تھے۔ راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، بس میں اس جملے کے لیے عرض کر رہا تھا، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، سارا ماجرا بیان کیا۔ امام نے کہا لاؤ وہ جواب جو لکھے ہیں میری بیٹی نے، اس کو دیکھوں۔ امام ان سوالوں کو دیکھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔
آپ اس جملے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام ہے، معصوم ہے، فرزند زہرا ہے، حجت خدا ہے، پروردگار کے تمام کمالات کا مظہر ہے اس کائنات کے اندر، اور آواز دیتا ہے فداہا ابوہا۔ دو خاتون کے لیے جملہ تاریخ نے دیا ہے، یا تو جناب سیدہ کے لیے پیغمبر نے کہا تھا فداہا ابوہا، یا جناب معصومہ قم کے لیے امام کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ اور اب جملہ سنیے، امام کہتے سنو، اگر میں جواب لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ فرماتے ہیں اگر میں جواب لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں۔ آپ نے پہچانا کہ علم کی منزل کیا ہے؟ امام اگر وہی جواب لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ پر وہی جواب ہے۔ کتنا کسب فیض کیا ہے اپنے باپ سے، اپنے باپ سے نہیں بلکہ حجت خدا سے۔ اب میں اس جملے کو واضح نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حجت خدا سے کسب فیض کیا ہے، اور آپ کو یہ سن کے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ جس وقت معصومہ نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں اس وقت معصومہ کی عمر 10 برس سے کم کی لکھی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جس وقت معصومہ نے یہ سوالوں کے جواب لکھے ہیں اس وقت 10 برس سے کم کی عمر ہے جو معصومہ کی بیان کی گئی ہے۔ سوچیے آپ کہ وہ خاتون جو اس کم سنی میں اس طریقے سے کسب فیض کر رہی ہے کہ جو جواب لکھ رہی ہے وہ عین جواب مرضی پروردگار ہیں، وہ عین جواب مشیت پروردگار ہیں۔ یوں ہی نہیں وہ شرف دے دیا گیا کہ ایک سے ایک مراجع کہ جن کے ہاتھ میں غیبت کے زمانے میں دین کی مہار ہو وہ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہی قرب الہی کی منزل ہے، یہ وہی معرفت امام کی منزل ہے کہ جو زیارت نامہ آپ جا کر کے معصومہ کے حرم میں پڑھتے ہیں یہ زیارت نامہ امام رضا کا تعلیم دیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے امام نے بتایا کہ جب جاؤ تو ایسے عرض ادب کرو اس خاتون کے سامنے اور محسوس کرو کہ انسان اگر اپنے آپ کو بلند کرنے پر آ جائے تو کس منزل تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ ایک شخص کو، ایک طالب علم تھا، بس آخری جملہ عرض کرنا ہوں، ایک طالب علم تھا، اس کو اس بات پر شک تھا کیسے ممکن ہے کہ ایک 28 برس کی خاتون اس منزل پر پہنچ جائے کہ تمام لوگوں کی شفاعت کر سکے۔ جناب مرزا قمی جو یہ شیخان میں دفن ہے، خواب میں دیکھا کہ آ کر کے اس سے کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تمام اہل قم کی شفاعت تو میرے ذمے کی گئی ہے، تو فاطمہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب یہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہ اس وقت کا موضوع ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ کیسے کیسے گوہر ہیں جو پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو عنایت فرمائے ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے اصل موضوع پر 2 کلمے کہہ کر کے بات کو آخری منزل پر لانا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کتنا تھکے ہیں، رات میں تقریباً ساری رات تک ماتم مجلس کا سلسلہ جاری رہا، پورا دن یہ سلسلہ جاری رہا، پھر بھی آپ آ کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا آپ کے سامنے، یہ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹے جو جمع ہو رہے ہیں ایک دن بہت کام آئیں گے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ کاش ایک مجلس میں کچھ دیر اور بیٹھ گئے ہوتے۔ بہرحال میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کے سلسلے میں، یہ بات آگے بڑھ جائے گی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے
میں نے قرض عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اگر مجھ جیسا انسان کوئی بات کہہ رہا ہو تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی کہ جو چاہا کہہ دیا، وجد میں آ گئے تو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اب نہ یہ معلوم ہے کس کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بس کہتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی ذات بول رہی ہو کہ جو اپنے اندر ایک ایسی صفات لیے ہوئے ہے کہ جہاں پر 1,24,000 ایک کم 1,24,000 انبیاء پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ میں نے دن کی مجلس میں ایک حدیث پڑھی تھی، اب اس کو میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا تھا چونکہ موضوع پھر رہ جائے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ انہا مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ من الانس والجن والطیر والوحش والملائکۃ والانبیاء۔ پروردگار عالم کی جتنی مخلوق ہے سب پر سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ کون ہے جو اس جملے کا اندازہ لگا سکے؟ کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب پر سیدہ کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ وحشی جانور ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا وہ انبیاء ہوں۔ انبیاء پر سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ تمام ادوار انبیاء میں جتنی امتیں ہیں سب پر انبیاء کی اطاعت واجب۔ جناب آدم کے زمانے میں سب پر آدم کی اطاعت واجب، جناب نوح کے زمانے میں سب پر نوح کی اطاعت واجب، عیسیٰ کے حواریوں پر عیسیٰ کی اطاعت واجب، موسیٰ کے زمانے میں رہنے والوں پر موسیٰ کی اطاعت واجب۔ لیکن یہ انبیاء وہ ہیں جن پر خود زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ میں نے موضوع ایک ایسا لفظ رکھا ہے جس میں میں زیادہ آپ کے سامنے اس پر عرض نہیں کر سکتا، ورنہ اور کہتا آپ کے سامنے، صرف ایک حدیث اس مقام پر اور عرض کر رہا ہوں کہ ما تکاملت نبوت للنبی حتی اقر بفضلها و محبتها۔ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ اس وقت تک نبوت مکمل نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر راز کیا پوشیدہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء آئے ہیں پیغمبر کے لیے مقدمہ بن کر کے۔ پیغمبر کی رسالت کا مقدمہ ہے ساری رسالتیں، پیغمبر کی نبوت کا مقدمہ ہے ساری نبوتیں، پیغمبر کی شریعت کا مقدمہ ہے ساری شریعتیں، پیغمبر کی کتاب کا مقدمہ ہے ساری کتابیں۔ سارا کا سارا یہ نظام جو قائم کیا گیا پیغمبر کے لیے قائم کیا گیا۔ جب تک پیغمبر کا اقرار نہ کر لے کوئی نبی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ جب تک پیغمبر کی نبوت کو تسلیم نہ کر لے اس وقت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور سیدہ وہ ہیں جو جزو رسالت آخر الزمان قرار پا رہی ہیں، اور جب تک جزو کو نہ مان لیا جائے کل مکمل نہیں ہوا کرتا۔ ایک صلوات بہت دے محمد اور آل محمد پر۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ ایسی شخصیت، اب میں زیادہ اس مقدمے پر رکنا نہیں چاہتا، ورنہ حق تو یہ تھا کہ اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ جس کو کتنے طریقے سے محور بنایا گیا ہے کائنات میں۔ طہارت کا محور سیدہ، صداقت کا محور سیدہ، فضیلت کا محور سیدہ، معرفت کا محور سیدہ۔ میں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آیات اور احادیث گزارش کروں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایسی ذات وہ کہہ رہی ہے کہ تمام تر کامیابی اور کامرانی اس چیز کے اندر مضمر ہے کہ انسان علی سے محبت کرے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جو میرا موضوع ہے میں اس پر دو لفظیں، تمام تر کامیابی و کامرانی
اس چیز پر میں مضمر ہے کہ انسان علی ابن ابی طالب سے محبت کرے، اور تمام تر ناکامی اور بدبختی اس چیز کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان علی سے دشمنی کرے۔ پہچان رہے ہیں آپ کہ محور بنایا گیا ہے علی ابن ابی طالب کو۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ نہیں کہا کہ جو عبادت کر رہا ہو وہ کامیاب ہے، نہیں، جو محبت کر رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور اب یہ اگر حوزے کی زبان میں عرض کروں تو عابد اور محب کے درمیان منطقی نسبتوں میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر عابد محب ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر محب عابد ہو۔ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ اور میں بھی آپ کے سامنے اس بات کی دلیل دوں گا کہ جو میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، آج بھی عرض کر رہا ہوں، علی ابن ابی طالب کی ذات اس طریقے سے عبادت میں ضم ہو گئی ہے، اور عبادتیں ذات علی میں اس طریقے سے مضمر ہو گئی ہیں کہ اب عبادت کو علی سے اور علی کو عبادت سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس طریقے سے ضم ہے عبادتیں۔ آپ دیکھیے یہ ساری احادیث، میں آپ کے سامنے یقین سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ پیغمبر نے محبت میں آ کر کے کہہ دیا علی ابن ابی طالب کے لیے کچھ کہ اپنے داماد چچا زاد بھائی ہیں اور بڑی زحمتیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی کہا جا رہا ہے وہ سب حقیقت ہے، چاہے بیٹی کے لیے ہو یا داماد کے لیے ہو یا نواسوں کے لیے ہو یا کسی کے لیے ہو، مذمت میں ہو تب بھی اور منقبت میں ہو تب بھی، جو بھی ہے، چاہے وہ منقبت ہو یا منقصت ہو، کسی کے لیے جو بھی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، دوسرے لوگ مستحبات میں مصروف تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، مستحب نمازیں، اور جناب ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، مسلسل اس کے چہرے پر نظر ہے۔ دوسرے لوگ مستحبات نماز پڑھ رہے ہیں، مستحبی نمازیں جو ادا کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے مسلسل اس چہرے پر نظر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اب یہ جملے میرے ہیں، ابو ذر نے تو نہیں کہا اس طریقے سے، جملے میرے ہیں کہ جواب ملا ہوگا، ہم نے دیکھا تو ہے مگر تم نے سنا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا تو انہیں اور بھی ہے لیکن تم نے سنا نہیں ہے۔ کیا نہیں سنا؟ ہم نے اپنے دو کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، یہ کوئی مجاز نہیں ہے، یہ کوئی کنایا نہیں ہے، عبادت ہے۔ جس طریقے سے انسان مصلی پر آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اسی طریقے سے علی کا چہرہ دیکھ کے انسان عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کل آپ کے سامنے کہ ہر عبادت میں قصد قرب شرط ہے، اور یہ ایسی عبادت تھی کہ جس کو صرف زمان حیات مولائے کائنات سے مختص نہیں کیا گیا، بلکہ پیغمبر کو ان کا بھی خیال آیا کہ جو تب آئیں گے کہ جب یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا، تو اس عبادت سے محروم نہ رہنے پائے، آواز دی کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، مجاز گوئی نہیں ہے، حقیقت میں عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنے کا جب جی چاہے پہلے وضو کرو، توجہ کیجئے، اپنے کو طاہر کرو، زبان پر استغفار کرو تاکہ زبان کے گناہ پہلے دھلیں، ایک پاک نام لینا ہے، ہر حالت میں نہیں۔ وضو کر کے بیٹھو، پروردگار کے سامنے آؤ اور پھر ایک مرتبہ کہو یا علی، قسم خدا کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو بات کی کیا ہے؟ نعرہ حیدری
اگر علی کے چہرے پر نظر ڈالنا ہے تو پہلے نظر کو پاک کرو، اس لیے کہ یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پروردگار نے کہا ہے کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اب یہاں پر بڑی بحثیں ہیں اور میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا، اور نہ میرا محترم مجمع ان بحثوں کو شاید در کر سکے، اور ضرورت بھی نہیں ہے ان بحثوں کی، لیکن صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں مخاطب ہوں اپنے غیر طلاب سے، کہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ ارادہ جو یہاں پر استعمال ہوا انما یرید اللہ، یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اب ارادہ تکوینی کی مثال، ارادہ تشریعی کی مثال، دونوں کی مثال پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ارادہ تشریعی یعنی خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، خدا کا ارادہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن ہمیں اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اس طرح کی طہارت کا اعلان نہیں ہو رہا۔ خدا کا یہ بھی ارادہ ہے کہ سورج نکلے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں رکھنا اندازی کر سکے، یہ ارادہ ہے خدا کا۔ یہ کوئی ہندوستان کی ٹرین تو نہیں ہے کہ جو 8 گھنٹہ لیٹ ہو کوہرے کی وجہ سے، یہ سورج پروردگار کا ارادہ تکوینی ہے جہاں ایک چشم زدن کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ایسے ارادے کو ارادہ تکوینی کہا جاتا ہے۔ خدا نے ارادہ تکوینی کیا ہے کہ ہر رجس کو دور رکھے گا اہل بیت سے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اہل بیت کو دور رکھے گا رجس سے، یہ تو دور ہیں ہی۔ کچھ رجس، کچھ نجاستیں ادھر آنا چاہیں گی۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ یہ تو دور ہیں ہی، ان کو رکھنے کے لیے تحصیل حاصل ہے، لیکن کچھ نجاستیں، کچھ رجس ادھر آنا چاہیں گے۔ اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے سب کو ان سے دور رکھے گا۔ اب آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیجئے کون سی چیزیں رجس ہیں۔ جھوٹ بولنا رجس ہے کہ نہیں؟ نامحرم کو دیکھنا رجس ہے کہ نہیں؟ حرام کھانا رجس ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں رجس ہیں، قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے، احادیث میں دیکھیے، یہ سارا کا سارا رجس ہے۔ اور وعدہ کیا ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، لہذا کوئی بھی برائی آل محمد کے آس پاس نہیں آ سکتی۔ اب اسی لیے میں نے کہا تھا اگر اہل بیت کو دیکھنا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا ہے تو پہلے آنکھوں کو پاک کرو، چونکہ اگر رجس ہے تو وہ چہرہ نظر نہیں آ سکتا۔ اگر اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو پہلے زبان کو پاک کرو، کیونکہ جس زبان پر رجس ہو اس سے ذکر اہل بیت اچھا نہ لگے گا۔ اور اب بس آخری بات کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے کہا ذکر علی نبادا، اور پھر وہ بھی پیغمبر کو یاد ہے، ایسے موقع پر یاد ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب اس ذکر علنی کا موقع نہ ملے انسان کو، یا ہماری غفلتوں کو پیغمبر نے نظر میں رکھا کہ شاید ہر وقت ہم متذکر نہ ہو سکے، آواز دی حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اگر اس محبت کو دل میں بسانا ہے تو پہلے دل کو رجس سے پاک کرو تاکہ یہ پاک محبت دل میں سما سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہم کو اپنے وجود کو پاک کرنا ہوگا اگر آل محمد کی محبت کو لینا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کے اندر دیکھیے کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا، سلمان فارسی ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، مقداد ہوں، عمار ہوں، کوئی بھی آپ ڈھونڈتے چلے جائیے، کوئی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ آل محمد سے قریب بھی ہے، گناہوں میں تپا ہوا بھی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ تو سمندر ہے طہارت کا۔
یہ کیسے ممکن ہے انسان سمندر کے اندر ہو لیکن بدن پر میل ہو؟ تصور محال ہے. کیسے ممکن ہے کوئی بحر امامت میں ڈوبے اور پھر بھی گناہگار رہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جتنا قریب آتا جائے گا اتنا کردار چمکتا چلا جائے گا, اتنا انسان پاک ہوتا چلا جائے گا. بس مجھے ایک مثال ذہن میں آ گئی, میں جلدی سے آپ کے سامنے عرض کروں اور اسی سے بات آگے بڑھ جائے. مجھے کہنا بہت کچھ ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. عزیزو دیکھو علی والے ہوتے کیسے ہیں. مشکل یہ ہے کہ کچھ مجھ جیسے بے عمل لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا. مصیبت یہاں پر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. ایک علی کا چاہنے والا کوفے کے بھرے بازار سے گزر رہا ہے. دیکھیے گا میرے عزیزو علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. کوفے کے بھرے بازار سے گزر رہا ہے, کچھ اوباش جوان کھڑے ہیں. کہا چلو اس انسان سے کچھ تفریح لی جائے. مثلاً آئے, کچھ زمین سے اٹھا کر کے اس کی طرف پھینکا, اس نے مڑ کے دیکھا اور چل دیا. دور سے کسی بزرگ نے اس منظر کو دیکھا, جلدی جلدی آیا ان جوانوں کے پاس. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہوگا کوئی. کہا ہوگا کوئی نہیں, یہ علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر ہے. بس جیسے لفظ مالک سنا بدن میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی. آپ نے پہچانا, جب معرفت آئی تو خوف پیدا ہوا. جب معرفت پیدا ہوئی تو خوف پیدا ہوا, تھر تھرانے لگے. کبھی چند لمحوں میں دیکھنا تمہارا سر تمہارے بدن پر نظر نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے جوان مالک کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جنہوں نے ابھی جسارت کی تھی اب وہ مالک سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں کر رہے. جناب مالک سیدھے آئے اور مسجد میں داخل ہوئے. مجھ جیسا انسان نہیں تھا جو وضو باہر آ کے کرے. اللہ اکبر. نماز شروع ہوئی, 2 رکعت نماز مالک نے پڑھی مسجد میں, اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ جوان سمجھے کہ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں مالک. فوراً آ کر کے مالک کے پیروں کو پکڑ لیا. اے مالک, ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ ہیں, ورنہ ہم یہ جسارت نہ کرتے, ہمیں معاف کر دے. مالک نے کہا ہم تمہارے لیے تو مسجد میں آئے ہیں, ہم تمہارے لیے تو مسجد میں آئے ہیں کہ خدا تمہیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے, خدا تمہاری ہدایت کر دے. ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اور بس میں صرف ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کروں, مجھ جیسوں کو دیکھ کے علی کی محبت کا اندازہ نہ لگانا. اگر علی کے محب اور علی کے چاہنے والوں کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں ایسے مرقع پائے جاتے ہیں. جناب مالک کی سیرت سے تمام فضائل مٹا دیے جائیں, مولا کا ایک جملہ مالک کے لیے بہت ہے. میرے عزیزو, اگر کوئی مولا کو اس طریقے سے چاہتا ہے تو وہ جزا بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا ہے, اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی آل محمد کے لیے کچھ کیا ہے تو آل محمد اس کے اس کام کو اٹھا نہیں رکھتے. یہ کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ دیتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں رحم اللہ مالکن کان الاشتر لی کما کنت لرسول اللہ. ترجمہ کروں آپ کے سامنے, خدا مالک اشتر پر رحمت نازل کرے. علی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دعا مستجاب نہ ہو؟ یہ ید اللہ ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہے. رحم اللہ مالکن, خدا مالک پر رحمت نازل کرے. مالک اشتر میرے لیے ویسا تھا جیسے میں رسول کے لیے تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے مقام محبان علی ابن ابی طالب. تو جناب سیدہ نے محور جو بنایا ہے
کامیابی اور ناکامی کا وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. اور محبت میں، اس محبت میں اور عبادت میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے. ہر عبادت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ علی کا محب ہو، لیکن ہر محبت کرنے والا ضروری ہے کہ عبادت گزار ہو. ممکن نہیں ہے کوئی علی سے محبت کرے اور اس کی زندگی میں عبادتیں نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا. چونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عبادتوں کو علی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر کہیے تو جرأت کر کے ایک لفظ کہوں، وہ عبادت ہی نہیں جو علی سے جدا ہو جائے. بھئی اگر علی سے جدا ہو تو نماز نہیں ہے، اٹھا بیٹھی ہے. اگر علی کی ولا کے بغیر ہے تو روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے. اگر علی کی ولا کے بغیر ہے تو حج نہیں ہے، تفریح ہے. اگر علی کی ولا کے بغیر ہے تو طواف نہیں ہے، مقدر کا چکر ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. یہ مولا کائنات کی منزل ہے. میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، حقیقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں روایات کی. اور اس کو تو وہ ہے کہ جو دوسروں نے اس پر گفتگو کی ہے. علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جس کا، اور یہ بات میں اس کو وضاحت نہ کر سکوں گا، صرف ایک لفظ سنیے اس جگہ پر آپ، کہ جس کا عرفان میں اپنے لیے اس زمانے میں عرض کر رہا ہوں، مقام علوی کا عرفان آج کے زمانے میں پلے صراط پر چلنے سے کم نہیں ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ان کے خوف سے اتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، درمیانی منزل ہے عرفان علوی اور عرفان اہل بیت کی. میں اس سے زیادہ واضح نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے اور گفتگو کر سکتا ہوں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں عرض کرتا آپ کے سامنے. آپ دیکھیے کہ ہماری اور آپ کی کیا بات ہے. ابھی آپ سن رہے تھے بڑے بڑے ماموم نہیں امام، مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ کفا بالفضل مولانا علی. یہاں سے شعر 4 مصرے ہیں جناب شافعی کے، اور اس میں کہتے ہیں مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. آپ نے فکر شافعی کو پہچانا. ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے فکر شافعی کو پہچانا کہ شافعی کہتے ہیں شافعی مر گیا لیکن یہ سمجھ نہ سکا کہ علی رب ہے، کہ اللہ رب ہے. بھئی آپ سمجھتے بھی کیسے؟ اگر در اہل بیت پر آتے تو کچھ سمجھ میں آتا. اور میں سمجھ نہ سکا یعنی شک ہے. یہ زندگی وہ ہے جو شک میں گزری ہے، یہاں یقین کا گزر بھی نہیں ہے. یہ تو معموم کی بات نہیں ہے، امام کی منزل ہے کہ جہاں پر عرفان نہیں ہو پا رہا مولا کائنات کا، کہ مر گیا مگر یہ نہیں سمجھ سکا. کون بتائے گا علی ابن ابی طالب کیا ہیں؟ بس میں اپنے موضوع سے ایک لفظ بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں. کون بتائے گا علی ابن ابی؟ ہم بتائیں گے، آپ بتائیں گے، مورخ بتائے گا، مفسر بتائے گا. کون بتائے گا علی کیا ہیں؟ کس کو پتا ہے کہ علی کیا ہیں؟ یا خدا بتائے، یا پیغمبر بتائیں، یا مولا خود بتائیں. اس کے علاوہ کون بتائے کہ علی کیا ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. میں دوسرا لفظ میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات سے پوچھے یا علی آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں. مولا کے دروازے پر آئے تو مولا نے ارشاد فرمایا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. اے خدا میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں.
اور کفا بھی فخران ان تکون علی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وہ فکر شافعی ہے جہاں پتہ نہیں، یہ فکر حیدری ہے جہاں پتہ ہے۔ اب جو جس کا چاہنے والا ہے اس کی فکر کو اپناتا چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، میں زیادہ آپ کا وقت نہ لے سکوں گا، اسی جگہ پر بات کو ختم کر رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں، موضوع تمام نہیں ہو سکتا، لیکن میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ مولا کائنات کے لیے، پیغمبر مولا کائنات کے لیے جناب سیدہ نے فرمایا کہ علی کی محبت معیار ہے انسان کی کامیابی کا اور انسان کی ناکامی کا۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو بیان کیا ہے، اور اب زیادہ میں وقت نہیں، قرآن مجید نے اس لفظ کو بیان کیا ہے، اما الذین سعدوا ففی الجنت، جو لوگ کامیاب ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو سعید ہیں وہ جنت میں ہیں، جو شقی ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ یعنی ایک لفظ دیا قرآن نے کہ سعید و کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جنت تک لے جا سکے، ناکام و بدبخت و شقی وہ ہے جو جہنم میں جائے۔ اب جناب سیدہ کیا کہتی ہیں؟ کامیاب وہ ہے مکمل حقیقی کامیاب جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والی ہے۔ اور اب اس جگہ پر صرف دو لفظ عرض کروں گا اور اس پر توجہ چاہوں گا۔ میرے عزیزوں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو مقتضی کی حیثیت رکھتی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کیا چیز ہے یہ، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو معنی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مقتضی کیا چیز ہے اور معنی کیا چیز ہے؟ میں مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں۔ فرض کیجئے آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کہیں گے ہے، آگ جلاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آگ وہ ہے جو جلا دے گی ساری چیزوں کو، یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کب جلائے گی؟ کہ جب کوئی معنی نہ ہو۔ ایک معنی یہ ہے کہ کاغذ آگ سے دور ہے، جب تک یہ قریب نہیں آئے گا جلائے گی نہیں، لہذا ضروری ہے کہ اسے قریب کیا جائے تاکہ معنی ختم ہو۔ مقتضی میں صلاحیت تو ہے لیکن معنی نہ ہو۔ بس اسی طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی روایات موجود ہیں محبت کے سلسلے سے، ساری کی ساری حقیقت ہے اور صحیح ہیں۔ جناب معصومہ کی زیارت کے لیے من زارہا لہ فلہ الجنہ، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے بھی جو روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے، جو بھی علی کا محب ہے وہ جنت میں ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم چاہے جو کریں، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ علی کے محب ہے سب ختم ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا صفحے سے، ایسا تو نہیں ہے۔ چونکہ اگر ایسا ہوتا تو خود وہ اس نسخے کو نہیں سمجھتے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ خود ان کی سمجھ میں یہ نسخہ کیوں نہیں آیا کہ جن کی محبت معیار بن رہی ہے ان کے یہاں جائیے تو جناب سیدہ کے لیے حدیث ہے امام حسن علیہ السلام کی کہ ما کانا فی الدنیا اعبد من فاطمہ، دنیا میں کوئی فاطمہ سے زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، کانت تقوم حتی تتورم قدماہا، وہ اس طریقے سے قیام میں کھڑی ہوتی ہے مصلی پر کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ یہ جناب سیدہ ہیں جن کے مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی عمر کیا ہے 18 برس کی کل، اور کل 18 برس میں 5 بچوں کی ماں ہے، اور اس کے بعد کانت تقوم حتی تتورم قدماہا۔ اور بس اسی مسئلے کو میں حل کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کی مدد سے، اور اسی پر 2 جملے بات آگے بڑھ جائے گی۔ محبت میں، حقیقت میں محبت میں یہ کمال ہے کہ وہ انسان کو بہشت تک لے جائے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، محب بہشت میں ہے، بالکل طے ہے یہ، اس کو لکھ لیں اپنے دل پر آپ کہ محب اہل بیت جنت میں ہے، یہ طے ہے، اس میں نہ کوئی مجاز ہے نہ کوئی مبالغہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معنی نہ ہو۔ میں توجہ کیجیے گا جو عرض کر رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ معنی نہ ہو۔
محبت میں تقاضا ہے، محبت میں اقتضا ہے، محبت میں صلاحیت ہے بہشت میں لے جانے کی۔ شرط یہ ہے کہ مانے نہ ہو، بالکل ایسے کہ جیسے آگ میں صلاحیت ہے کاغذ کو جلانے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ مانے نہ ہو۔ اب یہ مانے کیا چیز ہے؟ ہمارے گناہ ہیں، کیونکہ جنت گناہ گار کی جگہ نہیں ہے، جنت آل محمد کی جگہ ہے، اور آل محمد پاک و پاکیزہ ہیں۔ جب تک کوئی پاک نہ ہو، رزق سے دور نہ ہو، آل محمد سے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ اب توجہ کیجئے گا، بس ایک یہاں پر ایک ذرا سی چیز اور اسی پر بات اپنی آخری منزل پر۔ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو جناب سیدہ کے پاس بھیجا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ نہیں، اب جناب سیدہ کے پاس بھیجا اور کہا جا کر کے ان سے پوچھو کہ ہم ان کے شیعوں میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ آئی اور اس نے کہا کہ بی بی میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کے شیعوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا ان سے بہتر کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے کون ہے کہ کون نہیں ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم ہیں کہ ہم نہیں ہیں، یہ بتائیں گی کون ہے کہ کون نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے کہا قولی لہو، جا کر کے اس سے کہہ دو ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا۔ ایک قانون دے دیا جناب سیدہ نے رہتی دنیا تک کے لیے، آواز دی کہ جا کے اس سے کہہ دو کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے حکم دیا ہے، چونکہ مرکز حکم الہی کا مظہر ہے اہل بیت۔ ان کنت تعمل بما امرناک، جا کے اس سے کہہ دو جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا ہے اگر اس کو تم نے کیا ہے، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے اگر اس سے تم رکے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، وگرنہ نہیں۔ اب وہ جب گئی اور اس نے جا کر کے کہا، اس نے اپنی زندگی کو دیکھا، اپنی زندگی کے کمیوں کو دیکھا، اپنے گناہوں پر نظر کی، اپنی مشکلات کو سمجھا اور رونا شروع کیا اور پیٹنا شروع کیا کہ جب ہم ان کے شیعہ نہیں ہیں تو جہنم ہمارا مقدر ہے، ایسا ویسا۔ اس کی زوجہ پھر بھاگتی ہوئی آئی، بی بی مصیبت آ گئی گھر کے اندر، اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے اور رو رہا ہے، جا کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جناب سیدہ نے پھر کہا کہ جو اس کو مجھے سنانا تھا آپ کے سامنے، کہ جا کر کے اس سے کہو لیسا ھکذا، جو وہ سوچ رہا ہے یہ نہیں ہے۔ شاید میں کسی مسئلے کو حل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو وہ سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہے، پھر کیسا ہے؟ فرماتی ہیں کل محبینا، فرماتی ہیں شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ ہمارے جنت کے بہترین لوگوں میں ہیں، من خیار اہل الجنہ وکل محبینا وموالی اولیائنا ومعادی اعدائنا لیسوا من شیعتنا ان خالفوا اوامرنا ونواہینا ولکن مع ذلک فی الجنہ۔ توجہ کیجئے گا، لیکن ہر ہم کو چاہنے والا، ہمارے دوستوں سے دوستی کرنے والا، ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے اگر وہ ہماری بات پر عمل نہیں کرتا، جس کا ہم نے حکم دیا ہے اسے انجام نہیں دیتا، جس سے ہم نے روکا نہیں ہے اس سے رکتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں ہے۔ اب اس سے بڑی نوید کیا ہوگی؟ اس کے باوجود، اس کے معنی یہ ہے کہ محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا کہ اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ اگر شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا اور پروردگار نے شیعت کے لیول سے حساب کر دیا تو صاف جہنم میں جائیں گے۔ آپ کسی کمپنی میں گئے اور آپ نے کہا کہ انٹرویو دینے کی منزل آئی، آپ نے کہا، اس نے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ نے کہا ہم فلسفے میں پی ایچ ڈی ہیں، اور اس نے فلسفے کے ڈاکٹریٹ کے اعتبار سے جو سوال کرنا شروع کیے، یہ جو ہائی اسکول 10ویں پاس تھا بیچارہ، یہ کیا بتائیں گے فلسفے کے پی ایچ ڈی کے سوال کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تمہیں نے تو کہا ہے ہم ڈاکٹریٹ ہیں فلسفے میں۔ تو جو دعویٰ کیا ہے سوچ سمجھ کے دعویٰ کرو، اس منزل پر دعویٰ نہ کرو، اس معیار سے اگر حساب ہو گیا
جو شیعت کی پہچان بتائی گئی ہے، مولا نے جو بتائی ہے، اگر اس معیار سے خدا نے حساب کر دیا تو بڑی مشکل پیدا ہوگی کہ سنو، ہر ہمارا چاہنے والا، ہر ہمارے دوستوں سے دوستی کرنے والا، ہر ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری باتوں کو نہیں مانتا، اگر ہمارے احکام پر پابندی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت کا معیار و محور ہے محبت اہل بیت کی۔ اس کے علاوہ جنت کسی کے لیے نہیں ہے، تو دل پر لکھ لیں، صرف محبان اہل محمد کے لیے ہے کہ اس کے باوجود جنت میں جائے گا۔ ولیکن بعد ما یطہرون من ذنوبہم، اس کے بعد کہ جب ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، چاہے دنیا کے عذاب کے ذریعے، جان نکلنے کی سختیوں کے ذریعے، برزخ کی مشکلات کے ذریعے، فشار کے ذریعے، قیامت کی بدبختیوں کے ذریعے، یا جہنم کے اعلیٰ طبق میں رکھ کر کے پہلے ان کو پاک کیا جائے گا، اس کے بعد ہمارے پاس جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ معنی کو دور کرے۔ الحمدللہ کہ پروردگار نے ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت کو رکھا ہے۔ جس منزل پر بھی ہو، جس درجے پر بھی ہو، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری محبت سلمان فارسی کی محبت جیسی ہے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہماری محبت مصر میں تمار جیسی، نہیں، لیکن یہ تو ہے کہ محبت ہے، اور محبت کتنی ہی کم ہو اپنا کمال دکھائے گی۔ شرط یہ ہے کہ معنی کو دور کرو۔ معنی کیا ہے؟ کچھ اور نہیں، معنی وہی ہے جس سے آل محمد نے روکا ہے، اس کو انجام نہ دے انسان جس سے انہوں نے روکا ہے۔ اب یہ معنی یا تم دور کرو یا میں دور کروں گا۔ جیسے کوئی پریڈ ہو، کہیں پر ریہرسل ہو فوج کی، تو کپڑا اگر گندا ہو تو اس کو وہاں نہیں لے جایا جاتا اس پریڈ میں، پہلے اس یونیفارم کو دھو، یا تم صاف کرو یا میں صاف کروں گا۔ قدرت آواز دے رہی ہے اپنے اس کردار کو صاف کرو، یا تم صاف کرو یا میں صاف کروں گا۔ تم صاف کرو گے استغفار کے ذریعے سے، ہم صاف کریں گے عذاب کے ذریعے سے۔ اور جب یہ صاف ہو جائے گا تو اس محبت کا کمال یہ ہے کہ جنت میں لے جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ محب جنت میں ہے۔ ایک شخص آیا اور کہا مولا دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ امام نے پوچھا کیا تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو؟ کہا مولا ہوں تو۔ کہا پھر یہ دعا نہ کرو کہ جنت میں چلے جاؤ، بلکہ یہ دعا کرو کہ جنت سے نکال نہ دیے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یعنی ہمارا چاہنے والا جنت میں ہے۔ بس میرے عزیزوں بہت زیادہ ہو گیا، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں محبت کی، اور اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ محبت میں ایک بہت عجیب چیز ہے۔ کل میں نے جیسے ایک بات کہی تھی عجیب و غریب، جو آپ سب جانتے تھے کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ایک بات کہہ رہا ہوں، باتیں بہت ہیں لیکن میں نے کہا کہ اشرا چاہیے اس کے لیے۔ ایک بات آج کہہ رہا ہوں، وہ قاعدہ کیا ہے؟ محبوب المحبوب محبوب۔ 3 بار لفظ محبوب کو تکرار کیجئے تو ایک قاعدہ بنتا ہے محبت کا، اور ایسا قاعدہ ہے جو پوری کائنات میں جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ محبوب المحبوب محبوب، کیا مطلب ہوا؟ محبوب کا محبوب میرا محبوب ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ قاعدہ ہے محبت کا کہ جو میرے محبوب کا محبوب ہوگا وہ ہمارا محبوب ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ میرا محبوب جسے چاہے ہم اسے نہ چاہیں، اور اگر یہ کر دیا اس کے معنی ہماری محبت میں کہیں کھوٹ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے، کہا کہ گھروں میں جا کر کے دیکھیے تصویر لگی ہے ایک سے خطرناک، تصویر دیکھ کر کے پتا چل گیا کہ ان کو کچھ شوق ہے، اس لیے کہ جو محبوب کا محبوب ہے وہ انہیں بھی محبوب ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک نحیف و لاغر انسان داراتوں سے محبت کرتا ہو؟ اس ربط نہیں ہے، سنخیت نہیں ہے۔ ایک گھر میں گئے تو بڑی بڑی تصویریں اس انداز میں لگی تھیں، فوراً ذہن نے پہچانا انہیں کرکٹ کا شوق ہے، ان کا محبوب وہ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے۔ اور جگہوں پر جائیے تو گھروں میں جو بھی ڈیکوریشن ہوتا ہے اس سے نفسیات پتا چل جاتی ہے۔ بھئی کہیں قرآن رکھا دکھ جائے، کہیں نہج
نہج البلاغہ رکھی دکھ جائے، کہیں مسلح نظر آ جائے تو اس سے وہ نفسیات پتہ چلتی ہیں، کہیں کچھ اور رکھا دکھ جائے۔ اے صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ تو یہ کمال محبت ہے، اس میں کوئی منطق و فلسفہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے محبوب کو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہے، ورنہ محبت میں کمی ہے۔ اگر ہمارا محبوب کسی چیز کو چاہتا ہے تو طے ہے کہ ہم اسے چاہیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا محبوب کہے کہ اس گلاس کو یہاں رکھ دو، ہم نے کہا نہیں نہیں اس کو تو یہاں نہیں رکھیں گے مگر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا محب دیکھا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ محبت کا جنون وہ ہے، اور میں کسی ناول سے نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں احادیث بیان کر رہا ہوں۔ محبت کا جنون وہ ہوئے کہ جہاں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ من عشق شیئا اعمی ویسم، جس نے کسی چیز سے عشق کیا وہ اندھا ہو گیا اور بہرا ہو گیا۔ ہمیں بھی کائنات میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ بس میرے عزیزوں مجلس اپنی آخری منزلوں پر ہے، ہمیں بھی کائنات میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ ہم نہ کسی فتوے کو سمجھ پاتے ہیں کہ کہاں سے شرک آیا، کہاں سے بدعت آیا، کہاں سے بدعت کا فتویٰ آیا، کہاں سے شرک کا فتویٰ آیا۔ ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا اس کائنات میں، نہ ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے۔ ہمیں دکھتا ہے تو علی، ہمیں سنائی دیتا ہے تو علی۔ اس صلوات پر محمد رہا۔ چونکہ ہمارا محبوب علی بن ابی طالب ہے، ہمارا معشوق علی بن ابی طالب ہے، اور یہ راستہ ہم نے اپنے نفسیات سے نہیں اپنایا، یہ راستہ ہم نے سیدہ کے کہنے پر اپنایا ہے۔ جس بی بی کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اس سے بہتر علی کو کوئی نہیں پہچانتا۔ جو علی کی جلوت و خلوت کی ساتھی ہے وہ بیان کرتی ہے کچھ نہیں، محبوب علی بن ابی طالب، معشوق علی بن ابی طالب۔ ہم علی کے علاوہ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم علی کے علاوہ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں، ہم اپنی زبانوں پر غیروں کا نام بھی نہیں لانا چاہتے۔ جتنا وقت لگے گا غیروں کا نام لانے میں اتنا وقت ہم لگائیں گے علی کا نام لینے میں۔ ہماری زبان پر ورد نام علی ہے، ہمارے کانوں میں صدائے نغمہ علی ہے، اس کے علاوہ نہ ہم کو سننا جانتے ہیں نہ اس کے علاوہ ہم کو دیکھنا جانتے ہیں۔ ہمیں صرف علی دکھائی دیتا ہے اس کائنات کے اندر، ہمیں صرف علی سنائی دیتا ہے اس کائنات کے اندر۔ ہماری شریعت علی بن ابی طالب، ہمارے احکام علی بن ابی طالب، ہمارا دین علی بن ابی طالب۔ اور ہمارا سب کچھ علی بن ابی طالب ہے، یہ ہمیں سیدہ نے سکھایا ہے، یہ ہم کو بی بی نے بتایا ہے۔ ہم اس سے کبھی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری شریعت علی بن ابی طالب، ہمارا دین علی بن ابی طالب۔ یہ کوئی میری فکر نہیں ہے، یہ فکر بڑی دور سے آئی ہے۔ چل کے خواجہ اجمیری سے پوچھو، پڑھ کر کے آواز دے گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ دین ہے حسین ابن علی، اسی طریقے سے میں آواز دے رہا ہوں، میرا دین علی ابن ابی طالب۔ ہم علی کے علاوہ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سن لے دنیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم علی کے علاوہ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم علی کے علاوہ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ مت کہو ہم سے کہ نمازیں پڑھو، مت کہو ہم سے کہ روزے رکھو، ہمیں یہ بتاؤ نماز علی نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا علی بن
ابی طالب کے علاوہ ہمارا ایمان علی، ہمارا دین علی، ہماری شریعت علی، ہماری طریقت علی، ہماری منزل علی، ہمارا راستہ علی، ہمارا ہدف علی، ہماری بہشت، ہمارا بہشت علی، ہماری جنت علی، ہمارا کوثر علی، سب علی ابن ابی طالب ہے. ہم علی کے علاوہ نہ کسی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کیوں دیکھیں ان لوگوں کی طرف کہ جو علی کے سامنے ٹکنا نہیں چاہتے؟ ہم کیوں لائیں زبان پر ایسے لوگوں کا نام کہ جن کے نام سے اپنی زبانوں کو نجس کرے؟ علی کہو، علی سنو، علی کہو، علی سنو، علی میں جیو، علی میں مر جاؤ. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی 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 حسین کا بابا، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی سورج کی کرنیں، علی علی پیغمبر کا مولا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی ذرا زور سے بولو، علی علی ارے ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، غصب سبحان اللہ. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. اے دل، اے دل، اگر تو خدا شناس ہے تو ساری چیزوں کو علی کے چہرے میں دیکھ. قسم خدا کی ہم نے خدا کو بھی علی کی وجہ سے پہچانا ہے. ہم کیا جانے خدا کیا ہے؟ ان مادیات میں رہنے والے خدا کا تصور کیا کریں؟ اور اگر تصور کر بھی لیں گے تو مخلوق ذہنی ہوگا، اسے زیادہ نہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کوئی ہے جس کے سامنے یہ سجدہ کر رہا ہے، بس وہی خدا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ نہ کچھ سننا چاہتا ہوں، نہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. مجھ سے یہ نہ کہو کہ نماز پڑھو، ہمیں صرف اتنا بتاؤ علی نے نماز پڑھی کہ نہیں. اگر پڑھی ہے تو میں پڑھوں گا. کیونکہ ہمیں نماز پڑھ کے علی کی محبت کو ثابت کرنا ہے. مجھ سے یہ نہ کہو کہ روزے رکھو، مجھے صرف اتنا بتاؤ علی نے رکھے ہیں کہ نہیں. بھائی مجھ سے یہ نہ کہو کہ خدا کی اطاعت کرو، مجھے صرف اتنا بتاؤ علی نے خدا کی اطاعت کی ہے کہ نہیں. مجھ سے یہ نہ کہو کہ دین و شریعت کے پابند بنو، مجھے صرف اتنا بتاؤ علی شریعت کے پابند تھے کہ نہیں. جو میں سمجھتا جاؤں گا علی کے لیے محال ہے کہ مجھے علی محبوب ہو اور علی کا محبوب مجھے محبوب نہ ہو. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل. اور نہیں پڑھیں گے صلوات آپ؟ مجھے ہے پیغام جناب سیدہ محبت علی ابن ابی طالب تمام کامیابی و کامرانی کا مرکز ہے. علی کی دشمنی تمام تر بدبختیوں اور ناکامیوں کا محور ہے. علی کی محبت ہوگی تو خدا کی محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی تو رسول کی محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی
تو تمام ائمہ کی محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی تو دین کی محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی تو شریعت کی محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی تو تمام تر مقدسات کی محبت ہوگی، اس لیے کہ ساری چیزیں اسی محبت میں ضم ہیں۔ اور اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، یہی وجہ تھی میرے عزیزوں کہ سب سے زیادہ دشمنی لوگوں کو علی سے تھی، چونکہ جانتے تھے کہ اگر کسی نے علی سے محبت کر لی تو پھر ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جس کا کمال ہی یہ ہے کہ انسان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ محبت میں انجماد نہیں ہوتا، محبت میں تحرک ہوتا ہے۔ کون سا ایسا محبوب ہے کہ کون سا ایسا محب ہے جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے چین نہ ہو؟ ایک صاحب نے کہا کہ جب وہ گھر جاتے تھے اگر دیر سے جائیں تو ان کی اہلیہ بگڑتی تھی، اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہیں آپ، کب سے ہم انتظار میں ہیں؟ ایک دن سنا، 2 دن سنا، 4 دن سنا، کیسا انتظار؟ جب بھی آئے تمہیں سوتا ہوا پایا، یہ کوئی انتظار ہے؟ یہ کوئی انتظار ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو تب ہوتی کہ اگر دیر ہوئی ہے تو آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انسان مادی محبتوں میں انجماد پسند نہیں کرتا، اسے تحرک چاہیے، تو معنوی محبت میں انجماد کا پسند ہے۔ آپ دیکھیے، اگر علی کی محبت ہے، اعلان ہو گیا کہ مجلس ہے، کیا مجال جب بستر پہ سکون سے بیٹھ تو جائے؟ علی کی محبت ہے، ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر، یہ قلم چھوڑ کے اٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ مولا کائنات بیت المال کا حساب کر رہے تھے، علی اور بیت المال کا حساب۔ ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، جس جگہ پہ تھے قلم کو چھوڑ دیا۔ تو محب علی کو وہ ساری باتیں محبوب ہیں جو علی ابن ابی طالب کو محبوب ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علی کی سیرت کو بیان کریں، دنیا خود بخود علی کو پالے گی۔ اسی لیے سب سے زیادہ دشمنی علی ابن ابی طالب سے ہے، کیونکہ یہ محبت کمال دکھاتی ہے۔ اور اب موقع نہیں رہ گیا میں آپ کے سامنے اس محبت کے کمال کے کچھ مرقع عرض کروں، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ ساری دشمنی علی سے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین گھوڑوں کی رکابوں پر بلند ہوئے اور آواز دی، یہ بتاؤ کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ لما تستحلون دمی، تم نے میرے خون کو حلال کیوں کیا ہے؟ کون سا ایسا حرام تھا جس کو میں نے حلال کر دیا، یا کون سا ایسا حلال تھا جسے میں نے حرام کر دیا؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا بغضاً لأبیک، اے حسین تم کو تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ پہچانا آپ سے کتنا بغض تھا علی ابن ابی طالب سے۔ ہاں میرے عزیزوں، کچھ لوگ منتظر تھے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہو۔ اب میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، طبری نے اس نامے کو لکھا ہے، اٹھا کر کے پڑھیے کہ جو اس ملعون نے معاویہ علیہ الحاویہ کو جو نامہ لکھا ہے اس میں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ بہار نے بھی لکھا، طبری نے بھی لکھا، کس طریقے سے دشمنی ہے جو دلوں میں گھٹی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا ہے عقدے کھل گئے لوگوں کے، پیغمبر کے جانے کے بعد آنکھ بند ہوئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ وہ منزل آئی کہ کہتی ہیں صبت علی مصائب والنہار، صبت علی الایام سرن لیالیا۔ کیسی کیسی مصیبتیں ہیں، کیسی کیسی مشکلات ہیں جو آل محمد پر ڈالی جا رہی ہیں۔ اور جملہ کہوں گا، اس کو آپ سوچئے گا، جو پیغمبر سے جتنا قریب تھا دشمنوں نے اسے اتنا زیادہ ستایا ہے۔
مردوں میں پیغمبر سے سب سے قریب علی، اسی لیے سب سے زیادہ دشمنی علی سے۔ عورتوں میں پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب سیدہ، اس لیے سب سے زیادہ دشمنی سیدہ سے۔ کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، دروازے پر لوگ آگ و لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے، سیدہ کہتی ہیں کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسنین جیسے بچے ہیں؟ تو ملعون ابن ملعون کہتا وَإِن، اگر ہوں تب بھی ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ تو صرف کہا ہی نہیں ہے، لگا دیا، جلنے لگا دروازہ۔ کل ایک جملہ کہا تھا میں نے، آپ نے اس کو درک کیا ہوگا، جب سیدہ ظلم کا نشانہ بن کے گری ہیں تو آواز دی یا فضت الیکی فخذینی۔ سوچو میرے عزیزو، اس گھر میں مولائے کائنات موجود ہیں، کسی بھی زوجہ پر اگر کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے، لیکن اللہ رے سیدہ کی احتیاط، علی کو نہیں پکار رہی سیدہ۔ مولائے کائنات پر کیا گزری ہوگی کہ میری زوجہ مجھے آواز نہیں دے رہی، اس لیے کہ میں اس بہانے سے دشمنوں میں نہ آ جاؤں۔ ایک دن مولائے کائنات گھر آئے تو کیا دیکھا کہ سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ علی برابر سے بیٹھ گئے، جناب سیدہ کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں علی میں اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہی، پھر کس چیز پر رو رہی ہیں آپ؟ ابو الحسن میں آپ کی تنہائی پر رو رہی ہوں۔ اے ابو الحسن میں آپ کی تنہائی پر رو رہی ہوں۔ علی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں بہت تھکے ہو، پوری رات ماتم و مجلس، پورا دن آفتاب کے نیچے ماتم و مجلس میں گزر گیا، لیکن پھر بھی سیدہ کے فرش عزا پر ہیں، اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے جو ہر مجلس پر نظر کرتی ہے۔ میرے عزیزو آپ نے کسی ایسی 18 برس کی جوان خاتون کو دیکھا ہے جسے کوئی مرض نہ ہو لیکن جب کھڑی ہو تو دیوار کے سہارے سے چلے تو عصا کے سہارے سے؟ یہ صرف اور صرف پیغمبر کی بیٹی ہے کہ جس پر دشمنوں نے وہ مصیبتیں ڈالی ہیں کہ اب سیدہ بغیر عصا کے سہارے کے چل بھی نہیں سکتی۔ میں صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جب یاد آئے تو رو لینا۔ آل محمد کے گھر کی دو ذات و دو شخصیتیں وہ ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کون دو شخصیتیں ہیں؟ یا 18 برس کی سیدہ یا 22 برس کے سید سجاد۔ ارے زہرا کو ٹوٹی پسلیوں نے کھڑا نہ ہونے دیا، سید سجاد کو طوق گرا نے کھڑا نہ ہونے۔ کہتی ہیں علی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، مولا سے اب نہ رہا گیا۔ اے بنت مصطفیٰ اگر کہا ہے تو سنیے، ارے اب تو وہ وقت آ گیا کہ ہم سلام کرتے ہیں تو لوگ جواب نہیں۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، میں چاہوں تو مجلس کو ختم کر دوں لیکن نہیں عزیزو، آج سیدہ کی شام غریباں ہے، آج سیدہ کی شام غریباں ہے، آج بچوں کے لیے ماں نہیں ہے، آج زینب بغیر ماں کی ہے، آج ام کلثوم کے سر سے ماں کا سایہ اڑ گیا۔ بہت روگے عزیزو،
جناب سیدہ نے علی سے وصیت کی، اے ابوالحسن بیٹھیے، نہ سن سکو گے، جو اہل دل ہیں جملوں کو غور کریں، اے ابوالحسن بیٹھیے۔ مولائے کائنات بیٹھ گئے، سیدہ نے حسرت بھری نظر سے علی کے چہرے پر نظر ڈالی، آنکھوں سے سیدہ کے آنسو جاری ہیں اور سیدہ رو رہی ہیں اور اس عالم میں کہتی ہیں، اے علی، اے ابوالحسن، لم یبق لی الا رمقم من الحیات، اے علی اب زندگی میں بہت کم عرصہ رہ گیا ہے، وہانا زمان الوداع والفراق، اے علی اب وداع کا وقت آ گیا، اب خدا حافظی کا وقت آ گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ مولا نے کیسے سنا، کہتی ہے علی فاستمع کلامی، اے علی میرے کلام کو سنو، میری بات کو سنو، فإنک بعد ذلک لا تسمع صوت فاطمہ ابدا، اے علی آج کے بعد آپ فاطمہ کی آواز علی بھی رو رہے ہیں، سیدہ بھی رو رہی ہیں۔ لو عزیزو علی سے وصیتیں کی، علی باہر گئے ہیں گھر سے، ایک وصیت اور سنیے اور اس کے بعد دو جملے، اور مجلس اپنی آخری منزلوں پر روایت کہتی ہے، استاد سے میں نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے وقت آخر جناب زینب کو بلایا۔ جناب زینب کی ولادت 6 ہجری، شعبان 6 ہجری، جناب زہرا کی شہادت جمادی الثانیہ 11 ہجری۔ ابھی زینب 5 برس کی مکمل نہیں ہوئی، ابھی زینب 5 برس کی نہیں ہوئی۔ زینب کو بلایا اور کہتی ہے، زینب فلاں صندوق اٹھا کے لاؤ۔ عزیزوں کبھی آپ نے دیکھا ہے 18 برس کی ماں 5 برس کی بچی سے کہے فلاں صندوق اٹھا لاؤ؟ ارے آپ سمجھے مطلب کیا ہے؟ اے زینب اب ان بازوؤں میں اٹھا لے۔ زینب صندوق لے کر کے آئیں، ماں کے سامنے رکھا، ماں کے چہرے کے حالات متغیر ہیں، بچی ادب سے ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ زہرا کہتی ہے صندوق کو کھولو۔ زینب نے اس صندوق کو کھولا، کچھ رکھا تھا، کہا اسے نکالو۔ زینب نے نکالا، ہاتھوں پر لیا، چہرہ زینب کا گھبرایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ہاتھوں پر زینب کے کفن ہے، کفن میں حنوط ہے، کافور ہے۔ کہتی ہے زینب سے، زینب میں تم سے یہ وصیت کر رہی ہوں، تمہارے باپ کا دل بہت دکھا ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں زینب یہ کفن اپنے باپ کو دے دینا، یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا، یہ میرے لیے کفن ہے، یہ جنت سے آیا ہوا کافور ہے، اس سے علی مجھے حنوط دیں گے۔ زینب نے کفن لے لیا۔ سوچو 5 برس کی بچی کے ہاتھوں پر ماں کا کفن ہے۔ ارے زینب کے ننھے ننھے ہاتھ اس کفن کے وزن کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اماں کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میری بچی صبر کر زینب، میں جا رہی ہوں۔ زینب نے کفن رکھا، کہا زینب اور نکالو۔ زینب نے دوسرا کفن نکالا، کہا زینب یہ تمہارے بابا کا کفن ہے۔ زینب میں تو نہ ہوں گی، تم ہوگی۔ زینب جب تیرا باپ دنیا سے گزر جائے، سن سکو گے عزیزو، تو اپنے باپ کو یہ کفن دے دینا،
یہ جنت کا کافور ہے، اس سے باپ کو خنوط کیا جائے گا۔ زینب نے وہ بھی کفن لے لیا، تو زینب پھر نکالو، زینب نے اور کفن نکالا، وہ ہاتھ پہ لیا، تو زینب یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ ارے میں کیسے پڑھوں میرے عزیزوں؟ اے زینب، یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے، میں تو نہیں ہوں گی لیکن زینب تم ہوگی۔ سن 50 میں میرا حسن زہر کھا کے دنیا سے جائے گا۔ اے حسن، یہ زینب یہ کفن حسن کو دے دینا۔ پڑھوں، اس کے بعد زہرا چپ ہو گئی۔ اب جو زینب نے صندوق میں دیکھا، صندوق خالی تھا۔ اے اماں، بھیا حسین کا کفن، اے زینب، حسین کو کفن کی وصیتیں ہیں، سیدہ ہیں، کبھی علی سے وصیتیں ہیں، کبھی اسماء سے وصیتیں ہیں، کبھی فضہ سے وصیتیں ہیں، کبھی زینب سے وصیتیں ہیں، کبھی حسین کو لپٹا کے رو دی، کبھی حسن کو سینے سے لگا لیا، کبھی ام کلثوم کو لپٹا لیا۔ اسی طریقے سے دن گزرتا رہا۔ شام کا وقت آیا، اپنے دونوں بچوں کی انگلیوں کو پکڑا، لے کر کے قبر پیغمبر پر آئیں، 2 رکعت نماز پڑھی، آواز دی بچوں یہیں بیٹھو، بچوں یہیں بیٹھو، ماں کے لیے دعا کرو۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سیدہ دنیا سے گئی ہے، ماں کے لیے دعا کرو۔ بچے قبر پیغمبر میں بیٹھے ہوئے، اماں کے لیے دعا کرو۔ سیدہ گھر آئیں، سیدہ گھر آئیں، اسماء میں آرام کر رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے مجھ سے بولنا نہیں، اور جب میری آواز نہ مجھے پکارنا، اگر میں جواب نہ دوں سمجھ لینا میں بابا کی خدمت میں چلی گئی۔ صحن خانہ میں چادر اوڑھ کے زہرا لیٹ گئی۔ تسبیح کی آواز ہے، زہرا سے بہتر تسبیح کون کرے گا خدا کی؟ تقدیس الہی کی آواز ہے، تحلیل الہی کی آواز ہے۔ اسماء کان لگائے بیٹھی ہے، ایک مرتبہ آواز کا آنا بند ہو گیا۔ اسماء نے پکارا، سیدہ بنت مصطفیٰ، کوئی جواب نہ ملا۔ اب جو چادر ہٹائی، من کا ڈھلا، حسنین دوڑتے ہوئے گھر میں وارد ہوئے۔ اماں، فضہ نے بات کو بدلنا چاہا، کہا تم سمجھتی ہو ہم کو پتا نہیں ہے؟ ارے ابھی حافظ کی آواز آ رہی تھی کہ سیدہ یہ یتیم آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ماں کے لاشے پہ گرایا۔ حسن کہتے ہیں اماں بولو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے۔ حسین پیروں سے لپٹے ہوئے، اماں بات کیجئے اس سے پہلے کہ حسین کا دل پھٹ جائے۔ زہرا نے کوئی جواب نہ دیا، ننھے ننھے امامے پھینکے، دونوں بچے روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے۔ باپ نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، علی نے چہرہ پڑھ لیا، بچوں نے مر کر کے کہا واہ بتا قد ماتکم بنا۔ اے بابا، اماں دنیا سے چلی گئی، علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ آئے زہرا کی وصیتیں پڑھیں۔ علی مسجد سے گھر آتے آتے کئی بار بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج علی اکیلا ہو گیا، آج علی تنہا ہو گیا۔ سیدہ کے جنازے کے سامنے آئے، اے بنت مصطفیٰ چلی گئی، علی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ارے اب تک جب مصیبت پڑتی تھی اور تم سے کہہ کے دل ہلکا کر لیتا تھا، اب علی کس سے کہے؟ وصیت نامہ نکلا،
جس میں پہلے شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں توحید کی، رسالت کی، نبوت کی، ساری گواہیاں. پھر آخر میں کہتی علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصلی علی ودفنی باللیل. اے علی آپ مجھے حنوط کیجئے گا، آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، مگر رات میں. علی آپ مجھ پر نماز پڑھیے گا، آپ مجھے دفن کیجئے گا، مگر رات میں. میں نے دن کی مجلس میں جملہ کہا تھا، کچھ لوگ وہاں نہیں تھے سن لیں. جناب سیدنا نے ایک وصیت کی کہ اے علی غسل کے وقت میرا کرتا نہ اتاریے گا، اسی کرتے کے ساتھ غسل دیجئے گا. وصیت علی جیسے معصوم شوہر سے ہے. ارے کیوں کہہ رہی ہیں؟ سیدہ جانتی ہیں کرتا ہٹے گا تو کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے اس وصیت کا راز کب کھلا کہ یہ وصیت کیوں کی تھی؟ ارے زندان شام میں جب کرتا ہٹایا گیا، مولا نے غسل دیا، درمیان غسل علی چیخ کے روئے. اس سے پہلے کبھی علی کو ایسے روتے نہ دیکھا گیا، اور اس کے بعد بھی مولا کو کبھی ایسے روتے نہ دیکھا گیا. جنازہ تیار ہو گیا، کفن دے دیا علی نے، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. بچے آئے، ماں سے رخصت ہو گئے. میں دن میں پڑھ چکا، اب تکرار نہیں کرنا چاہتا. بچے ماں سے رخصت ہو لیے. اب اس کے بعد جنازہ اٹھنے کی منزل ہے. شاید کوئی ایسا ہی وقت رہا ہو. بس مجلس تمام ہو گئی. کوئی ایسا ہی وقت تھا جب جنازہ اٹھنے کی منزل آئی. سنیں گے آپ؟ کہتے اے حسن ادعو لی ابا ذر، اے حسن جاؤ ابو ذر کو بلاؤ. ابو ذر کہتے ہیں آدھی رات گزر چکی تھی، کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو باہر آئے تو کیا دیکھا؟ حسن دیوار سے سر لگائے رو رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا. شہزادے آدھی رات میں خیریت تو ہے؟ کہتے چچا ابا ذر ارے چلو اماں کو دفن کرنا. انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں ہیں. آئے، زہرا کا تابوت اٹھا. اب یہ نہ پوچھو کہ علی نے زینب کو تابوت سے کیسے جدا کیا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ زینب ویسے جدا نہیں ہوئی جیسے سکینہ اپنے باپ سے جدا ہوئی. جنازہ گھر سے نکلا، بچیاں گھر میں ہیں، حسنین ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، چند لوگ گنے چنے ہیں جو زہرا کے جنازے میں ہیں. علی کاندھا دیے ہوئے، ارے میری ساری محنت جا رہی ہے، میری ساری طاقت جا رہی ہے. مصلی پر لائے، مولا نے نماز پڑھی، نماز جنازہ ختم ہوئی. علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، آواز دی الہی ہادہی بنت نبیک فاطمہ اخرجتہا من الظلمات الی النور. زمین روشن ہوئی. ایک گوشے سے آواز آئی ابو الحسن الیہ الیہ، ادھر آئیے ادھر آئیے. خطابت نہیں ہے، میں تاریخ کے جملے عرض کر رہا ہوں. علی ادھر آئیے. زمین پکار رہی تھی، مولا آئے، زمین کو ہٹایا. ایک قبر آمادہ ہے سیدہ کے لیے. سیدہ کو علی نے قبر میں رکھا. کون ہے محرم سیدہ کے لیے؟ یا مولا کائنات ہے یا حسن و حسین ہے. کیسے قبر میں اتارے علی ابن ابی طالب؟ جنازے کو ہاتھوں پر لیا، لے کے شفیع قبر پر آئے، قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے. لاؤ علی. میری امانت مجھے واپس کر دو. قبر میں سیدہ کو رکھ دیا.
مجھے نہیں معلوم علی نے قبر پر مٹی کیسے ڈالی. ارے وہ چہرہ جس کو دیکھ کے مولا کو سکون ملتا تھا اب علی اسے دیکھ نہ سکیں گے. قبر سے مخاطب ہوئے, آواز دی یا عرض استودعتک امانتی ودیعتی, اے قبر میں اپنی امانت کو تجھے دے رہا ہوں. قبر سے آواز آئی اے مولا مطمئن رہیے. بس آخری جملہ میرے عزیزوں, اور جب یاد آئے تو رو لینا. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دفن کر دیا, دفن کر کے قبر پیغمبر کی طرف علی بن ابی طالب نے دیکھا, آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک الناضلۃ فی جواری السریعۃ اللحاق بک. اے رسول خدا آپ پر سلام ہو میری جانب سے اور آپ کی اس بیٹی کی جانب سے جو آپ کے پاس بہت جلدی آ گئی. اور اس کے بعد مولا کے جملہ سنیں گے. مولا کس طریقے سے کہہ رہے ہیں, آواز دیتے ہیں لقد استرجعت الودیعہ وأخذت الرہینہ, امانت واپس ہو گئی, رہن کو دے دیا گیا. اما حزنی فسرمد, اب میرا غم و اندوہ ہمیشہ کے لیے. اما لیلی فمسحد, اب میری راتیں جاگ کے گزریں گی. بس اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے, 2 جملے سن لو میرے عزیزوں, بات تمام ہو گئی. مولا کے جملے ختم ہو رہے ہیں, بس 2 لفظیں. پیغمبر نے اپنی وفات کے نزدیک, اندہ قرب وفات, یہ لفظ ہے روایت کا, اپنی وفات کے نزدیک پیغمبر نے علی کو بلایا. مولا کائنات آئے, سیدہ کو بلایا, سیدہ قریب آئیں, پیغمبر نے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا. وضع یدہا فی یدہ, سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا اور آواز دی یا ابا الحسن ہذہ ودیعتی, ودیعت اللہ ہے وودیعت رسولہ محمد فاحفظھا. اے علی یہ اللہ کی امانت ہے, اے علی یہ اللہ کی امانت ہے, اے علی یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے. علی اس امانت کی حفاظت کرنا. امانت مولا نے لے لی, ابھی 95 دن گزرے نہ تھے کہ علی قبر تک امانت کو لائے. لا کر کے کہتے ہیں لقد استرجعت الودیعہ, آج امانت واپس ہو رہی ہے. امانت کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسی لو ویسی واپس کرو, جیسی امانت لو ویسی امانت واپس کرو. امانت پر کیا گزری یہ علی بتا نہیں سکے, بلکہ کہتے ہیں رسول خدا ستنبئک ابنتک